بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محبت عین رضا الہی میں شامل ہے۔ یہ واقعہ احسن القصص اور اللہ کا پسندیدہ قصہ ہے۔ اس واقعہ کو غیر اللہ کسی جگہ نہیں کہا گیا۔ دو پیغمبر غیر اللہ نہیں ہو سکتے۔ باپ بھی پیغمبر اور بیٹا بھی پیغمبر۔ یہاں سے آپ کی مشکل شروع ہو جاتی ہے اور چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہیں۔ یہاں سے آپ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم، یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوگا۔ تو سیدھی راہ صرف انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے۔ کیا انعام یافتہ لوگ غیر اللہ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا غیر اللہ ہو سکتا ہے، وہاں دعا منظور نہیں ہوتی۔ یہ فرق پہچانو، نہیں پہچانو گے تو پھر کہو گے کہ مشکل ہے۔ اللہ ایک ہے اور باقی ہر شے غیر اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے ہم حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہی جا رہے ہیں۔ ایسی باتوں کے متعلق اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، پھر مشکل نہیں ہوگی۔ وہ ذات گرامی کیا ہے جس پر ہم حال درود بھیجا جا رہا ہے؟ آپ کو بھی درود کا حکم ہے۔ کہیں ان کو اپنی طرح بشر نہ سمجھ لینا۔ انا بشر مثلکم، یعنی میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، حکم ہے، لیکن اتنا بھی مثلکم نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ ادب کا اعلیٰ مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، جو ان کا اسم محمد ہے، یہ آپ کا ایمان ہے۔ اب آپ کو دیکھو کہ کتنا فرق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام ہے وہ آپ کا کلمہ ہے، اتنا مثلکم ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کی طرح کے بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کا نام ہمارا کلمہ ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہماری عاقبت ہے۔ یہ فرق ہے اور اس فرق کو پہچانو، پھر مشکل نہیں ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا۔ شریعت کے معاملے سب انسان برابر ہیں، لیکن اتنے بھی برابر نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ کے علاوہ ہر شے غیر اللہ نہیں ہے۔ یہ سمجھو کہ غیر اللہ وہ ہے جو اللہ کے راستے سے روکے۔ باقی سارا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور عین حق ہے۔ جس استاد نے قرآن پڑھا دیا وہ غیر اللہ نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کی راہ دکھا رہا ہے۔ ختم شد۔